کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک ایسی قوم کے بارے میں جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی، جو کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں؟ مگر جب آسمان کا حکم آیا تو ان کے محل مٹی کے نیچے دبا دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور قوم پیدا ہوئی۔ یہ قوم یمن اور عمان کے درمیان کے علاقے احقاف میں رہتی تھی۔ ان کے شہر کا نام تھا ارام ذات العماد، یعنی ستونوں والا شہر، جو گویا آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ ان کے بدن پہاڑوں کی طرح مضبوط تھے، قد بادلوں کو چھو لیتا تھا اور ان کا غرور آسمان کو چیر دیتا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ احقاف کی ریت میں ان کے شہری علاقے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ رات کو ان کے چراغوں کی روشنی دور دور تک چمکتی تھی، گویا ان کے شہر زمین پر ایک تاج ہو، اور اپنی محفلوں میں اکثر صرف ایک ہی بات کہتے تھے، ہم جیسے لوگ دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کے بچے چھوٹی عمر میں ہی پتھر اٹھا کر اپنی طاقت دکھاتے اور بزرگ فخر سے کہتے تھے ہمارے بچے بھی پہاڑوں کو جھکانے والے ہیں۔ قوم عاد کا ایک اور عجیب عقیدہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہوا ان کی غلام ہے۔ ان کے جوان وادی کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کہتے تھے دیکھو، ہوا ہمارے جسم کی پیروی کرتی ہے۔ بزرگ محفلوں میں فخر سے کہتے ہمارے باپ دادا ہوا کا رخ بدل دیتے تھے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ جب کبھی وہ طوفان کو دور سے آتا دیکھتے تو وہ ہنس کر کہتے یہ ہم پر نہیں، ہمارے دشمنوں پر پڑے گی۔ مگر انہیں کیا پتا تھا کہ آنے والی یہ ہوا ان کی سب سے بڑی دشمن بن جائے گی۔ عاد کے لوگ صرف لمبے ہی نہیں تھے، ان کی جسمانی بناوٹ ایک عام انسان سے کئی گنا بڑی تھی۔ دریا کے کنارے ان کے قدموں کے نشان آج بھی پہاڑوں کے درمیان ملتے تھے۔ ان کے گھروں کے دروازے اتنے بلند تھے کہ ایک گھوڑا اور سوار دونوں سیدھا اندر جا سکتے تھے۔ ان کے برتن پتھر کے بنے ہوتے، اتنے بڑے کہ ایک برتن میں پورے خاندان کا کھانا پک جائے۔ وقت گزرتا گیا، غرور بڑھتا گیا، تکبر حد سے بڑھ گیا۔ پھر اللہ نے اپنا نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قوم نے جواب دیا کیا تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیں؟ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر جن دلوں میں غرور بھر جائے وہاں نصیحت پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام روزانہ ان کی گلیوں، ان کے محلوں اور ان کے دروازوں پر جا کر ایک آخری دعوت دیتے تھے۔ کبھی سردار ہنس کر کہتے اگر تیری بات میں دام ہوتا تو ہمارے محل کب کے گر چکے ہوتے۔ کبھی بچے ان کی آواز کا مذاق اڑاتے اور کچھ لوگ انہیں دیکھ کر اپنا راستہ ہی بدل لیتے۔ ایک دن حضرت ہود علیہ السلام ان کی اسمبلی میں گئے جہاں سردار سونے کے تختوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قدرت کا نظام دیکھ لو، تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں۔ مگر سردار ہنس پڑے۔ یہ چوتی باتیں بند کر، اگر عذاب آیا بھی ہم اپنی طاقت سے روک لیں گے۔ عذاب سے کچھ دن پہلے وادی میں ایک عجیب منظر ہوا۔ رات کو آسمان سے ایک گہری آواز سنائی دی، نہ بجلی چمکی نہ بادل گرجے، لیکن ایسا لگا جیسے کوئی دور سے پکار رہا ہو۔ عاد کے لوگ کہتے یہ تو پہاڑوں کی آواز ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ کہا رحمت نہیں، تنبیہ ہے۔ دوسری رات زمین ہلکی سی ہلی، صرف جانور بے چین ہوئے، انسان ہنس پڑے۔ زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے۔ انہیں کیا پتا تھا یہ زمین کا آخری اعتراض تھا۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا۔ سب سے پہلے ان پر قحط آیا، 3 سال تک وہاں بارش نہ ہوئی۔
ندیاں سوکھ گئیں، چشمے ختم ہو گئے، زمین پتھر بن گئی، لیکن پھر بھی وہ پہلے سال یہ کہتے رہے، یہ معمولی بات تھا۔ پھر دوسرے سال پیاس سے ان کی زبان سوکھ گئی، جانور گرنے لگے۔ تیسرے سال آد کی زمین سے وہ ہنسی، وہ فخر، وہ آواز، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، وہ ان کا غرور سب مٹی میں مل گیا۔ پھر ایک دن 3 بادل نظر آئے، ایک لال، ایک سفید اور ایک سیاہ۔ فرشتے نے پکارا، ایک بادل چنو۔ انہوں نے پھر ہنس کر کہا، کالا بادل، اس میں پنی ہے، رحمت ہے۔ مگر اس میں رحمت نہیں، قہر چھپا تھا۔ آسمان سیاہ ہو گیا، ہوا ٹھنڈی ہو گئی، لوگ ناچنے لگے، کہنے لگے دیکھو، بارش آ گئی۔ لیکن وہ بارش نہیں، عذاب کا طوفان تھا۔ دوسرا جھونکا آیا، درخت اور جانور ہوا میں اڑ گئے، ان کے محل ریت کے نیچے دب گئے۔ رات کو لوگ اپنے بچوں کو اپنی باہوں میں دبا لیتے۔ 7 رات اور 8 دن تک عذاب چلتا رہا، آسمان گرجتا رہا، زمین کانپتی رہی، ان کے محل مٹی میں مل گئے۔ اللہ نے کہا، اور رات کو تباہ کیا گیا سخت گرجدار آندھی سے۔ 7 رات اور 8 دن تک وہ طوفان چلتا رہا، اور جب ہوا رکی تو صرف سناٹا رہ گیا، صرف ریت کا سمندر اور گرے ہوئے تنے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ مگر جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اللہ نے انہیں بچا لیا، ان کو پہاڑوں کے ایک غار میں جگہ دی گئی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہمیں ان راستوں پر قائم رکھ جو تیری طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام جب اس تباہ شدہ وادی کے اوپر کھڑے وہ منظر دیکھ رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اب ان کی زندہ نشانی بھی ہوا میں بکھر چکی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے، اور اللہ کی نافرمانی ہلاکت ہے۔ آج بھی احقاف کی ریت کے نیچے اس تباہ شدہ شہر کے کچھ آثار ملتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ طاقت اور شان سے نہیں، صرف اللہ کی اطاعت سے عزت ملتی ہے۔ اگر آپ کو یہ اسلامی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، کمنٹ کرو اور شیئر کرو، اور اگلا ایپیسوڈ کس کہانی پر ہونا چاہیے ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔